اور یہاں کے تمام اساتذہ کرام دکھانے دو نا معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان تمام نفوس کو اپنی شان شان کے مطابق اجر جزیل نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ اکبر، انسان کی زندگی اگرچہ بہت ہی لمبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہت ہی مختصر اور معمولی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر 1450 برس سے زائد تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اتنی لمبی زندگی کو کس طور پر محسوس کیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی گھر کے 2 دروازے ہوں اور ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے میں نکل آیا۔ اتنی لمبی اور غیر معمولی زندگی عطا ہونے کے باوجود انہوں نے کتنے اختصار کے ساتھ اپنی زندگی کو محسوس کیا۔ زندگی بڑی قیمتی ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے زندگی کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے اسی لیے اس کی ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنے مالداری کو غریبی کے دن آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغ قبل شغلک، اور اپنے خالی اوقات کو مصروفیت کے اوقات کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وحیات قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ تمام نعمتوں میں صرف زندگی ہی واحد ایسی نعمت ہے جس کا بدل اللہ رب العزت نے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اسی لیے زندگی کی قدر کیجئے، زندگی کے ماہ و سال کی قدر کیجئے، زندگی کے حسین اور قیمتی لمحات کی قدر کیجئے۔ آپ نے جو سانس لے لیے، کروڑوں پیسے روپے آپ خرچ کر دیں، گئے ہوئے سانس کو آپ واپس نہیں لا سکتے۔ آقا علیہ السلام نے اسی لیے وقت کی قدر و اہمیت، قدر و قیمت نہایت ہی حسین انداز میں ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں علامت اعراضہ تعالی عن العبد اشتغال بما لا یعنیہ، اور کما قال کہ اللہ رب العزت کا کسی بندے سے اعراض کرنے کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ بندہ لا یعنی اور فضول کاموں میں مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ فرائض سے غافل ہیں، واجبات سے غافل ہیں، مدارس مساجد کی خدمت سے غافل ہیں، تو یقین جانیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ کسی انسان کے دولت مند ہونے یا صاحب منصب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، یا کسی کے غریب اور مفلس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے۔ کفار مکہ کی یہی سوچ تھی کہ وہ فرشتوں کو پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا یہ عمل غلط ہوتا تو ہم آخر ان کو پوجتے کیوں؟ قرآن کریم نے ان کے قول پر نقل کیا، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، کہ اگر رحمان وَلَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ان کی عبادت کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہے۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے قول کی تردید فرمائی، تکذیب فرمائی، اور ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ یہ ایک بے حقیقت بات ہے اور یہ اٹکلیں مار رہے ہیں۔ کسی انسان کے غریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت سے ناراض ہے۔ کسی کے دولت مند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ اگر آپ طاعات میں عبادات مشغول ہیں، مصروف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے خوش ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرتے ہوئے
عرض کر رہا تھا کہ مولا میں مسلسل تیری نافرمانیاں کر رہا ہوں مگر تو ہمیں کوئی سزا نہیں دیتا۔ اس دور کے نبی کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب اس سے کہہ دو کہ میں تمہیں مسلسل سزا دے رہا ہوں مگر تمہیں میری سزا کا اندازہ نہیں ہے۔ کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ تمہارے خشوع اور خضوع کو میں نے چھین لیا ہے، مناجات سے لذت کو چھین لیا ہے، یہ سزا نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے اور چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بات عام طور پر لوگوں کے ذہن و دماغ میں بسی ہوئی ہے کہ اگر ایک انسان خوشحال ہے تو اس خوشحالی کو وہ آزمائش نہیں سمجھتا ہے، وہ نعمت سمجھتا ہے، اور ایک انسان اگر غربت و افلاس کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس حالت کو وہ آزمائش سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، غربت و افلاس بھی آزمائش ہے اور امارت اور سلطنت بھی آزمائش ہے۔ کامیاب اور سرفراز وہی شخص ہے جو دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کر کے اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اس کے نواہی سے بچانے میں اپنے آپ کو کامیاب بناتا ہے۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو طاعات میں عبادات میں صرف کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ کوئی بھی نیک کام کریں تو ان نیک کام کے کرنے میں ہم اپنی محنت کو دخل نہ سمجھیں، ہم اپنے کاوشوں کو کے کمال کو نہ سمجھیں۔ انسان کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے، اس کے فضل و کمال سے کرتا ہے۔ اس نیک کام کے کرنے میں انسان کی خوبی کو دخل نہیں ہوتا، انسان کے کمال کو دخل نہیں ہوتا، رب العالمین کی توفیق کو دخل ہوتا ہے، اس کے فضل و احسان کو دخل ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ہماری اولاد میں ہر فرد رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا آخر یہ توفیق تمہاری اولاد نے کہاں سے لایا؟ تمہاری اولاد نے اگر یہ کام انجام دیے تو میری توفیق سے دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو میں تم کو تیری رائے پر ایک لمحہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک لمحہ کے لیے ان کی رائے پر چھوڑ دیا گیا اور اس حالت میں آپ سے ایک ایسی کمی واقع ہو گئی جس کمی کا احساس انہوں نے زندگی بھر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میری مجھ پر تم نے اتنی آفتیں نازل کی، اتنی مصیبتیں نازل کی، مگر تیری رضا پر میں راضی رہا، کبھی بے قراری اور بے چینی کا میں نے اظہار نہیں کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف وحی نازل ہوئی کہ اے ایوب تم نے جو صبر کیا، صبر کی توفیق کس گھر سے لایا؟ تم نے صبر کیا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری توفیق کا کمال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے توبہ کی، رجوع کی اور عرض کیا کہ مولا تمہارا یہ میرا صبر تھا، یہ تیرے فضل تھا اور حقیقت ہی ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کو کبھی بھی وہ پاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ میں عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خانقاہوں کی خدمت کر رہے ہیں، آستانوں کی خدمت کر رہے ہیں، مدارس کی خدمت کر رہے ہیں، مساجد کی خدمت کر رہے ہیں، بلا شبہ یہ آپ کا عمل یہ بہت ہی لائق تحسین ہے، لائق تبریک ہے، مگر اتنے نیک کاموں کے کرنے کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے جو کچھ کیا یہ بہت بڑا کمال کر دیا، اگر میں نہیں کرتا تو یہ کام نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں، آپ نے جو کچھ بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس خدمت ہو بے خدمت بداشتت، کہ یہ بادشاہ کا تم اپنے اوپر احسان سمجھو کہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، تو بادشاہ کی خدمت کر کے تو بادشاہ پر احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، یہ بادشاہ کا احسان سمجھ کہ تو بادشاہ کی خدمت کے اس نے تجھ کو اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اگر ہم دیوان جی کی خانقاہ یا ان کے مدرسے میں ہم تعاون کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم دیوان جی کے مدرسے میں خدمت کر رہے ہیں یا ہم تعاون کر رہے ہیں، یہ دیوان جی کا احسان سمجھیں کہ انہوں نے ہم کو آپ کو اپنے مدرسے یا اپنے خانقاہ کی خدمت کے لیے مامور فرما لیا ہے۔ حضرات یہ اللہ ان بچوں کے سروں پر آج ان علماء کرام اور مشایخ اعظام بالخصوص سیدی آقائی مرشدی کے مقدس ہاتھوں سے دستار رکھی گئی، یہ دستار جو آج ان کے سر پر رکھی گئی یہ ایک دنیاوی اعتبار سے
ایک بہت معمولی اعجاز ہے، معمولی انعام و اکرام ہے۔ حقیقی اعجاز و اکرام تو ان بچوں کو، ان حفاظ کرام کو قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صاحب قرآن کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا انہیں آراستہ فرما۔ اللہ رب العزت ان کو عزت و شرف کا تاج پہنائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا کہ مولا اسے اور نواز، اسے عزت و شرف کا جوڑا پہنا جائے گا۔ قرآن عرض کرے گا کہ مولا اس سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور قرآن کہے گا کہ مولا کہ ایک آیت پڑھتے جاؤ اور اوپر بڑھتے جاؤ۔ حافظ قرآن ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا اور اوپر ترقی کرتا جائے گا، سرفرازی ان کو ملتی جائے گی۔ اور یہ اعجاز و اکرام اور انعام صرف انہی حفاظ کرام ہی کو نہیں ہوگا، بلکہ یہ اعجاز و اکرام ان کے والدین کریمین کو بھی ہوگا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ ضوء احسن من ضوء الشمس او کما قال، کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی۔ سورج کی روشنی کا تو حال یہ ہے کہ صبح کم ہوتی ہے، دوپہر میں زیادہ ہوتی ہے، شام میں کم ہوتی ہے، رات میں غائب ہو جاتی ہے، مگر ان حفاظ کرام کے والدین کو قیامت میں ایسا روشن تاج پہنا جائے گا جس کی روشنی گھٹے گی نہیں، بلکہ جس کی روشنی ہمیشہ یکساں ہوگی اور برابر ہوگی۔ تو یہ اعجاز و اکرام جو آج ان مقدس علماء کرام اور مشائخ اعظام کے مقدس ہاتھوں سے نوازا گیا، یہ معمولی ہے۔ حقیقی اعجاز اور اکرام و انعام تو قیامت میں ان کو اور ان کے والدین کو یہ نصیب ہوگا۔ اس لیے قابل مبارکباد ہیں یہ تمام حفاظ کرام اور ان کے والدین کریمین اور ان کے تمام اساتذہ کرام، تمام اراکین اور معاون جن کی انتہک اور بے پناہ کوششوں سے یہ طلبہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے یہ حفظ قرآن کی تکمیل انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے یہ فراغت کی دستار ان کو نصیب ہوئی ہے۔ ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کے تمام معاونین کو، اساتذہ کرام کو اور اراکین کو، بالخصوص صاحب سجادہ کو اور نائب سجادہ کو اور حضور سیدی طارق علی قبلہ کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اجر عظیم نصیب فرمائے۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ان اداروں کی خدمت کیجئے، آستانوں کی خدمت کیجئے، اور آپ کہتے ہیں ان درگاہوں کی خدمت کیجئے، مساجد کی خدمت کیجئے، اور ان اساتذہ اور طلبہ کی خدمت کیجئے۔ یاد رکھیے کبھی کبھی ان طالبان علوم نبویہ کی خدمت پر اللہ رب العزت ایسا اجر عطا فرماتا ہے کہ زندگی بھر کی الجھن دور ہو جاتی ہے، پریشانی کافر ہو جاتی ہے۔ حضرت محمود غزنوی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، علم دوست اور علماء دوست بادشاہ گزرا ہے۔ اس کو 3 چیزوں کے بارے میں بڑی الجھنیں رہا کرتی تھی۔ ایک یہ کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں، دوسری یہ کہ ہمارا باپ سلطان سبکتگین ہے یا نہیں، اور تیسری بات یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں۔ ان 3 چیزوں کے تعلق سے بادشاہ محمود غزنوی بڑا پریشان رہا کرتا تھا، علماء کرام کی بارگاہ میں دستک دیتا مگر کہیں سے اس کی الجھن دور نہیں ہوتی تھی، پریشانی کافور نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ایک دن بستر پر کروڑ بدل رہا تھا، اپنے خادم خاص کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ شاہی فانوس لایا جائے اور اس میں زیتون کا تیل ڈالا جائے۔ آج بادشاہ کی طبیعت گھومنے کی ہے اور حکم کی تعمیل کی گئی، شاہی فانوس لایا گیا، اس میں زیتون کا تیل ڈالا گیا اور خادم خاص چراغ روشن کر کے آگے جا رہا تھا، اور محمود غزنوی اسی سوچ میں مگن ہو کر پیچھے جا رہا تھا۔ جب بہت دور گیا، ایک دیہات پہنچا تو دیکھا کہ ایک طالب علم، ایک غریب طالب علم دور میں کہیں اپنی کتاب پڑھ رہا ہے، اور جس کتاب کی جس حصے میں اس کو دیکھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کتاب لے کر کے ایک دکان کے پاس جاتا ہے، بار بار اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے۔ محمود غزنوی اس کی اس نقل و حرکت کو دیکھا اور پوچھا میاں کیا تم بار بار اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، پورے سبق کو وہیں پر جا کر بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ وہ غریب طالب عرض کرتا کہ بادشاہ معاملہ یہ ہے کہ میں ایک غریب باپ کا بیٹا ہوں، میرے پاس اتنی وسعت اور طاقت نہیں ہے کہ میں چراغ کو روشن کر کے پورا سبق یاد کیا کروں،
اور میری غیرت گواہ نہیں کرتی ہے کہ پورا سبق میں اس بنیا کے چراغ کی روشنی میں یاد کروں، اس لیے جہاں ضرورت پڑتی ہے میں وہاں جا کر یاد کر لیتا ہوں۔ اس کی اس بات سے بادشاہ کے دل میں انقلاب بپا ہو گیا، اور اس کے بعد دل میں ہیجان بپا ہو گیا۔ وہ شاہی فانوس کے بارے میں اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ ان کو دے دو، ان کو دے دیا۔ اس کے بعد واپس آ گیا، بستر میں لیٹا اور نیند آ گئی، قسمت کی بخت خفتہ بیدار ہوئی۔ آقا علیہ السلام کی جمال جہاں آرا کے دیدار سے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے محمود غزنوی، آج تم نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، اس کا صلہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ محمود غزنوی اس سے پہلے نہ جانے کتنی پریشانیاں اور دقتیں اٹھائی، مگر ان کی پریشانی دور نہیں ہوئی، مگر ایک غریب طالب علم کی انہیں خدمت کی، ان کی ضرورت کو پورا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس پر اس کو اتنا انعام دیا، اتنا اعجاز سے مشرف فرمایا کہ تینوں اشکال ان کے دور ہو گئے اور ساری الجھنیں دور ہو گئی۔ اور ہم تو رشیدی حضرات ہیں، ہمیں تو اور بھی اس حکم پر عمل کرنا لازم ہے کہ ہمارے دیوان جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر طلبہ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ان کی وصیت تھی کہ جس تخت پر یا جس پتھر پر طلبہ اپنی جوتیاں رکھتے ہیں، میری قبر پر وہی تخت لگا جائے، وہی پتھر لگا جائے۔ تو ہم رشیدیوں پر کو تو اور بھی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان طلبہ سے محبت کریں، ہم ان اراکین سے محبت کریں، ادارے کے اراکین سے محبت کریں، ادارے کے معاونین سے محبت کریں، اور بالخصوص حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قبلہ زندہ مجدہ جو اس ادارے کو فروغ دینے میں، ارتقاء دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ان کے شانہ بشانہ ہو کر ان کے عزائم کو، ان کے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ یہ بھی ماشاءاللہ بہت سرگرم ہیں، متحرک ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ حضرت حافظ ممتاز صاحب قبلہ زندہ مجدہ اور اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام یقیناً محنتی ہیں، مخلص ہیں۔ سبوں کی محنت اور سبوں کی مشقت کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت ان کی محنتوں اور کاوشوں پر ان کو ثمرہ بھی عطا فرما رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رشیدی حضرات کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہمارے خانقاہ کے جہاں جہاں ادارے ہیں، الحمدللہ پورنیہ میں ہے، بنارس میں ہے، غازی پور میں ہے، سیوان میں ہے، اور یہاں ہے، جہاں جہاں ادارے ہیں اپنے زکوٰۃ فطرات کے رقوم ہر جگہ ضرورت کے حساب سے بھیجیں۔ ہمارا محصول جائے یا نہ جائے، آپ اپنے طور پر فون پے کا دور ہے، فون پے کے ذریعے سے یہاں بھی اور جہاں جہاں ادارے ہیں ضرورت کے اعتبار سے آپ بھیج دیا کریں، تاکہ ہمارے منصوبے اور ہمارے عزائم بہت جلد پائے تکمیل کو پہنچیں۔ حضرات آخر میں عرض کروں کہ دیکھیے اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے، اور یہ اعجاز ہے کہ آج ہمارے سیدی آقائی مولائی مرشدی حضور سید طارق علی صدر پوش جدہ مجدہ جو چشم و چراغ خانوادہ سب جو پوش ہیں، وہ ہم لوگوں کی اسرار پر تشریف لے کے آئے۔ یہ ان کی سادگی ہے، یہ ان کی سادہ لوگی ہے، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی درویشی کو اور بزرگی کو اپنی کہتے ہیں ظاہرہ لباس میں چھپا کر رکھی ہے۔ یہ خاندان وہ مقدس خاندان ہے جو صحیح النسب کرام ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان، اپنے مشائخ بزرگان دین سے کی صحبت میں رہ کر کے انہوں نے کہتے ہیں مشائخہ صفت حاصل کی اور مشائخہ صفت سے بحمدہ تعالیٰ یہ متصف ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے خوبی کی اعتبار سے تین خوبی ایسی ہے، ایک ہے علم، ایک ہے تقوی، اور ایک ہے سیادت۔ علم اور تقوی یہ بھی فضیلت ہے، مگر یہ ان کو جو فضیلت حاصل ہے یہ عارضی ہے، اور سیادت کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ذاتی ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انسان سیادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام رکھتی ہے، درجہ رکھتی ہے، اس کو میں آسان اور مختصر لفظوں میں کہہ کے رسول جاؤں کہ اعلیٰ حضرت جیسی عظیم المرتبہ شخصیت جن کو 55 سے زائد علوم میں مہارت حاصل تھی اور 1000 سے زائد دنیا کتابیں لکھی، مگر اس کے باوجود اعلیٰ حضرت کو ان تمام کتابوں پر اور ان تمام علوم پر اطمینان نہیں تھا اپنی نجات کے لیے اور مغفرت کے لیے، بلکہ اپنی نجات اور مغفرت کے لیے اگر کسی چیز پر ان کا ایمان تھا، اعتقاد تھا، تو وہ یہ تھا کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول اللہ مقتدیٰ کے واسطے۔ اس لیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سلسلے کے موجودہ صاحب سجدہ الحمدللہ سید ہیں، اور ان کے
علاوہ جو حضرات ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں بحمد تعالیٰ وہ بھی سعادت سے کے نسب سے متصف ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان حضرات کے سایہ عاطفت کو ہم لوگوں کے سروں پر بہت بہت دراز فرمائے. ضرورت اس بات کی سنیے، آج اس مادیت کے دور میں اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی ولیوں اور بزرگوں کے دامن سے وابستہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ گمراہیت کے تیز تند آندھی بہت تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہی ہے. اس الحاظہ دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اور آپ کے نسل بھی اپنے آپ کو بدعقیدگی سے گمراہی سے بچائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ولیوں سے اور بزرگوں سے وابستہ کریں اور ان سے حسن اعتقاد رکھیں، ان پر کامل اعتقاد رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ اگر ان پر ہمارا ایمان ہوگا، اعتقاد کامل ہوگا، حسن اعتقاد ہوگا تو انشاءاللہ ضرور فیض ملے گا. صرف ایک مختصر واقعہ بیان کرو. دیکھیے اعلیٰ حضرت اس واقعہ کو بیان کیا اپنی کتاب میں کہ ایک فقیر بھکاری جو بے شرع تھا، اس کی داری نہیں تھی، ایک دکاندار کے سامنے جا کر کے بھیک مانگ رہا تھا. دکاندار اس کو بھیک نہیں دے رہا تھا. اتنے میں بھیڑ لگ گئی. ایک صاحب دل کا گزر ہوا. اس صاحب دل نے دکاندار سے کہا کہ میاں اس کو بھیک دے دو ورنہ تمہاری دکان الٹ جائے گی. لوگوں کے معتقدین نے کہا کہ حضور یہ تو بے شرع ہے، یہ جاہل ہے، اس کی بات کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ کہا اس صاحب دل نے کہ میں نے ان کے باطن کو دیکھا تو خالی پایا، ان کے شیخ کو دیکھا تو خالی پایا، پھر ان کے شیخ کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے کہ الٹ دو اور کب دکان میں پلٹ دوں. تو بات کیا تھی کہ انہوں نے شیخ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا تھا. خدا کی قسم اگر ہم ساعت گورکھپور کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے تو ہماری نجات یہاں بھی ہوگی اور وہاں بھی ہوگی. ہمیں یہاں پر بھی فائدہ نصیب ہوگا اور وہاں بھی فائدہ نصیب ہوگا. ہماری دنیا اور آخرت میں برکتیں یہاں بھی ہمیں نصیب ہوگی اور وہاں بھی نصیب ہوگی. شرط یہ ہے کہ ان پر ہمارا حسن اعتقاد ہو، کامل اعتقاد ہو. یہ مت دیکھیں کہ ظاہر کیسا ہے. ارے ان بزرگان دین نے اپنی ولایت اور درویشی کو ہم سے اور آپ سے چھپا دیا ہے. یہ ہم اور آپ کے طرح یہ ہمیں اور آپ کے طرح ہم ظاہر پرست نہیں ہیں. یہ حضرات یہ علماء باطن ہیں، انہوں نے اپنی درویشی کو اور فقیری کو چھپا کر رکھا ہے. کامل اعتقاد رکھیے، حسن اعتقاد رکھیے، تب آپ کو فیض ملے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا. مریض شفا یاب ہو گیا. اتنے میں ایک شخص آیا کہ میاں تمہیں شفا کیسی ملی؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت علی نے سورہ فاتحہ پڑھی اور ہمیں شفا مل گئی. اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص پھر بیمار پڑ گیا اور مر گیا. علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کی فوقیت کو گھٹا دیا، اس لیے وہ بیمار پڑ گیا اور وہ مر گیا. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم بزرگان دین سے کما حقوق فائدہ حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ان کے دامن سے مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں. ہمارے پیر و مرشد حضور مجمع البہن ایک واقعہ بارہا بیان فرماتے تھے حضرت سید شاہ حامد راجی حامد شاہ مانکپوری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ حضور میں بیمار ہوں، کو وظیفہ دے دیئے. تو انہوں نے کہا فرمایا کہ یا عجیجو پڑھو، یا عجیجو پڑھو. وہ شخص اس شخص نے یہ سمجھا کہ حضور چونکہ فصیح الاسلام نہیں ہے اس لیے زی ادا نہیں کر پا رہے ہوں گے، اس لیے ہمیں یا عزیزو پڑھنا چاہیے. یا عزیزو پڑھتا رہا مگر شفا یابی کی ضرورت انہیں نصیب نہیں ہوئی. دوبارہ پھر خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا حضور شفا یابی تو ملی نہیں. کہا کیا پڑھا؟ کہا میں نے یا عزیزو پڑھا. حضرت نے فرمایا کہ تم سے میں نے کہا تھا کہ یا عجیجو پڑھو. پھر جا کر یہ عجیب پڑھا تو انہیں صحت یابی کی دولت مل گئی، شفا یابی کی دولت مل گئی. گفتے اللہ بہت گرچہ خلقوم اللہ بہت. حضرات ہمیں اور آپ کو یہ درس دینا ہے اور یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ ان بزرگان دین بالخصوص ان سادات کرام اور سادات گورکھپور کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں اور اس ایمان اور اعتقاد کے ساتھ کہ خدا کی قسم اگر ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں مضبوط رہے گا تو ہم یہاں بھی سرفراز ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب کامران اور سرفراز ہوں گے. ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر اعتقاد ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی ایمان اور اعتقاد کی دولت کے ساتھ ہم سبوں کا خاتمہ نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل